باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حاضری بہت ہی اہم ہے، الیکشن کا دور ہے۔ موضوع یہ ہے کہ الیکشن نہیں سلیکشن، اور بات کرنی ہے قرآن سے، کیونکہ ہمیں غرض ہے اللہ کے کلام سے۔ جناب والا اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً، اور مشرکوں سے ہر حال میں لڑو، مشرکین سے ہر حال کے اندر لڑو، یعنی مشرکین سے جب لڑو تو متحد ہو کر جنگ کرو، جس طرح وہ متحد ہو کر تم سے جنگ کرتے ہیں۔ معنی یہ ہوا کہ مشرکین کے خلاف جنگ کرنے میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، مدد کرو، اور ان کے خلاف جنگ میں بزدلی اور کم ہمتی کا مظاہرہ ہرگز نہ کرو، اور نہ ہی پسپائی اختیار کرو، اور اللہ تعالیٰ کے بندو اپنے دشمن مشرکین کے خلاف جنگ کرنے میں متحد ہو جاؤ، متفق ہو جاؤ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بارہا جگہ پر یہ فرمایا گیا کہ اپنے دشمن کے خلاف متحد ہو جاؤ۔ اب اصل بات جو کرنی ہے میں نے آپ سے کہ الیکشن نہیں سلیکشن، اس کی وجہ کیا ہے؟ مسلمان کا عروج نہیں بلکہ زوال، اصل وجہ یہ ہے۔ مسلمان کے عروج کو زوال کیسے آیا؟ اسی کی وجہ سے الیکشن نہیں ہے سلیکشن ہے۔ اس چیز کو تھوڑا سا آپ توجہ کے ساتھ سنیے گا، سمجھیے گا۔ امید ہے آپ کو میری ساری گفتگو سمجھ آ جائے گی کہ الیکشن نہیں سلیکشن کیوں۔ اس آیت میں جو فرمایا گیا کہ متحد ہو کر مشرکوں سے لڑائی کرو، اس آیت میں مسلمانوں کو کافروں کے خلاف متحد ہو کر لڑنے کا اور اس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جو حکم دیا گیا، اس حوالے سے تاریخ شاہد ہے، تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں کا اتحاد اور اتفاق ان کے عروج کا سبب بنا، اور ان کی بہت بڑی قوت تھی، اور اسی اتحاد کی برکت سے ان کی قلیل تعداد کافروں کی کثیر تعداد پر کیا ہوئی؟ ہر میدان میں غالب رہی۔ مسلمانوں کی کم تعداد، کفار کی کثیر تعداد، اس پر غالب رہی۔ وجہ کیا بنی؟ مسلمان متحد تھے۔ اگر 313 بھی تھے تو متحد تھے، اگر 1000 بھی تھے تو لاکھوں کے مقابلے میں 1000 متحد تھے، اسی لیے ان پر یہ بھاری تھے۔ اب ایسی ریاستیں، مصر جیسی، عراق جیسی، اسپین جیسی، افریقہ جیسے ممالک، ان پر اسلام کا پرچم بلند ہوا۔ وجہ کیا بنی؟ مسلمان کا اتحاد، ایک بات، اور اسی وجہ سے، اتحاد کی وجہ سے مسلمان نے ترقی پائی، عروج پایا، یہاں تک کہ ایسے ملک جہاں پر کئی صدیوں سے کفار اپنی سلطنتیں بنا کے بیٹھے تھے، حکومتیں چلا رہے تھے، مسلمانوں کو رگڑ رہے تھے، اسلام کو تہس نہس کر رہے تھے، تو ان کو تہس نہس کر دیا گیا، اسلام کا پرچار ہو گیا۔ اچھا جی، اب یہ سب کچھ پستی کی جانب کیسے آیا، زوال کیسے آیا؟ دیکھیے، جب ایک قوم عروج پر ہو تو اب اس جو پستی کی طرف ہوتی ہے، جو زوال ہوتا ہے جس قوم کے اندر، تو وہ قوم سوچتی ہے کہ اب اس سامنے والے کو ہم نے زوال کی طرف لانا کیسے ہے۔ یعنی ایک
دو قسم کی قومیں ہیں، ایک لڑائی کرتی ہے تو ہار جاتی ہے، دوسری لڑائی کرتی ہے تو جیت جاتی ہے۔ یہ ساری وجہ جو دوسرے والے جو ہار جاتے ہیں وہ ہر بار سوچ رہے ہوتے کس طرح ہم نے سامنے والے کو شکست دینی ہے۔ تو اب جب اتنے عرصے سے یہ مسلمانوں سے مار کھا رہے تھے تو انہوں نے سوچا کسی نہ کسی بہانے سے، کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو ہم نے کمزور کرنا ہے، ان کو پستی کی طرف لانا ہے۔ تو انہوں نے پتہ ہے کیا کیا؟ انہوں نے پستی کی طرف لانے کے لیے مسلمانوں میں سب سے پہلے اتفاق ختم کرنے کی کوشش کی، مسلمانوں میں آپس میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی کہ مسلمانوں میں کسی طریقے سے انتشار پیدا کر دیا جائے جس کی وجہ سے ہم کیا کریں، ان پر حاوی ہو جائیں گے۔ ایک بات یہ، اب انتشار پھیلانے میں بھی یہ لوگ اس کام میں بھی ان لوگوں نے کامیابی حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ بے تحاشا مال اب ان کو دینا شروع کر دی۔ جو لوگ ایک طرح سے سرپرستی کر رہے تھے ان کے قدموں میں پڑ گئے، ان کے اندر گھس گئے، اور ان کے اندر گھس کر انہوں نے کیا کیا کہ انہیں مال و زر دینا شروع کیا، سونا چاندی ہیرے جواہرات سے انہیں نوازنا شروع کر دیا۔ مگر یہ یاد رکھیں یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ یہ اسلام کی شکل میں لوگوں کو داخل کیا انہوں نے۔ اب اسلام کی شکل میں یہ لوگ آگے جاتے رہے اور انہیں مال و زر سے نوازتے گئے۔ اس طرح انہوں نے اندر سے جو ہے نا انہیں کھینچنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ اس معاملے میں یہ لوگ کیا ہو گئے؟ کامیاب ہو گئے۔ اور تاریخ میں اور علماء نے یہ لکھا، اس آیت کے تحت تفسیر میں یہ لکھا ہے، مفتی صاحب نے مسلمانوں کے عروج اور زوال کا جو سبب بیان کیا اس میں ایک بات یہ بیان کی کہ مسلمانوں میں دین فروش گمراہ علماء اور غدار پیدا کیے گئے۔ یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ ان لوگوں کو پیدا کر کے مسلم وزراء، مسلم حکمرانوں اور فوج کے سالاروں کو خریدا گیا، یہاں تک کہ انہوں نے اس کام کے لیے اپنی عورتوں کی حسن و جمال اور ان کی عزت و آبرو کا استعمال کرنے سے بھی کوئی دریغ نہ کیا۔ جب وہ مسلمانوں میں مال و زر کی خواہش، سلطنت و حکومت کی ہوس، شرارت اور شراب و رباب اور شباب کی طلب اور ایک دوسرے سے حسد، بغض و عداوت پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں میں زوال آتا چلا گیا۔ یہ تھی بنیاد جس کی وجہ سے یہ لوگ ہم پر حاوی ہوئے اور ہم اس وجہ سے پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ اور یہی حالت ہے آج دیکھ لیں، جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ پیسہ پھینکتا ہے، عدالتیں فیصلے دے دیتی ہیں، پیسہ پھینکتا ہے، جی جو ہے نا ہمارا جو سپر پاور ادارے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اب پتہ نہیں یہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اصل بنیادی وجہ یہ ہے، شواہد یہ ہے جسے قرآن بیان کر رہا ہے، ہمارے زوال کی وجہ یہ بنی۔ اگر آج بھی اسلامی ملک کے اندر اسلامی قانون نہیں ہے، یہ وجہ ہے۔ پہلے سے طے کر دیا جاتا ہے فلاں جو ہے نا وزیر اعظم ہوگا، اور ادھر الیکشن ہو رہے ہوتے، لاکھوں روپے اربوں روپے خرچ ہو رہے ہوتے۔ اللہ توفیق دے، عقل دے، توبہ کی توفیق دے۔ یاد رکھیں یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ایک دن ایسا آئے گا، مرنا تو ہے نا، اللہ کے ہاں تو پکڑ ہے نا، ادھر تو عدالت میں کوئی وہ نہیں ہے نا، یہاں تو چھوٹ جائیں گے، وہاں کی عدالتیں تو نہیں چھوڑ سکتی نا، وہاں تو فیصلہ وہ تو عدل انصاف ہے، ایک دن تو ظاہر ہے کہ جواب دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ فکر آخرت نصیب فرمائے ان تمام لوگوں کو جو اس وقت اقتدار میں ہیں اور ان کے پاس یہ اتھارٹی ہے، یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ اللہ عقل سلیم دے، توفیق دے توبہ کی۔ آمین بجاہ خاتم النبی الکریم الامین وصلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔